دیا. آج ان کے شمائل پہ گفتگو ہوگی، یعنی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس انداز سے آپ نے زندگی گزاری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت مدلل بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی اکمل صاحب. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور دوسرا صاحب آج شمائل کے حوالے سے بات چیت ہے اور ناظرین ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو ظاہر ہے سب پہ آیا ہے، لیکن عادات بھی تو ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم مثال دیتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی یہ عادات بڑی کمال تھی، بڑی دل موہ لینے والی باتیں کیا کرتے تھے، کیا خوبصورت انداز تھا، کیا ان کی نشست و برخاست تھی، کیا ان کا لوگوں سے جو کلام کا انداز تھا. تو آپ آئیے ہمیں جوائن کریں اور کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کا منتظر ہوں. جی مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں شمائل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہو. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل، ان کی عادات اطوار کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں آپ کی تمام عادات کو خلاصتاً پیش کرنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تمام عادات و اطوار بالکل وہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار تھیں. کیا بات، یعنی آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی، انتہائی متبع سنت تھے، اور آپ کے ہر عمل سے اتباع سنت کا پہلو آسانی سے جانا جا سکتا تھا. اگر آپ کی پہلے ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ لباس بھی ایسے اختیار کرتے تھے جو سنت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق علوم دینیہ سے آپ مالا مال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مطابق باقاعدہ کسب فرمایا. مسکرا کے گفتگو کیا کرتے تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرتے تھے، طلباء پہ بہت زیادہ مہربان تھے، غریبوں پہ بہت شفقت فرماتے تھے، سخاوت آپ کی بہت زیادہ سخی تھے. حتیٰ کہ جب آپ نے علم حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا اور بغداد تشریف لے گئے تو وہاں جتنا بھی آپ کے پاس موجود تھا، پہلے زمانے میں ایسے ہاسٹل کے انتظامات تو ہوتے نہیں تھے، مسجدوں میں مسافر آتے، مدارس میں جا کر درس حاصل کرتے، اور عموماً درس کے لیے بھی مسجدوں کا انتخاب کیا جاتا تھا. تو یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پر جا کر کوئی مکان خرید لیا ہو یا باقاعدہ کہیں اسٹے کیا ہو، آپ نے بلکہ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ توکل کر کے آپ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. اسی طریقے سے منتقم مزاج نہیں تھے، کبھی آپ نے کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا ہے. ہاں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا یا حق کے خلاف کوئی معاملہ کرتا تو پھر آپ کا جلال قابل دید ہوتا تھا، جس کی تجلی برداشت کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، بہت جلال تھا. اس کے علاوہ آپ کی عادات میں داخل تھا رات کو اٹھ کر عبادات کرنا. اس کو آپ معمولات میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو عادات میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جب ایک معمول انسان کی گویا کہ فطرت ثانیہ بن جائے تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے عادت، اور جب عادت بن جاتی ہے تو تکلف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی عبادات اتنی کثیر تھیں اور مجاہدات اتنے سخت تھے، لیکن وہ ایسی آپ کی عادات میں شامل ہو گئے تھے وہ معمولات کہ آپ بلا تکلف ان کو ادا فرمایا کرتے تھے. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو کو لیا جائے وہ بالکل بعینی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق تھی، اور ان عادات و اطوار کی بنا پر آپ ہر دل عزیز تھے، ہر ایک آپ سے محبت رکھا کرتا تھا. جی پروفیسر صاحب کہ ابو دھابی سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. فیصلہ فرما دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رشید نام ہے میرا، ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. میرا ایک مسئلہ، دو سوال ہے میرے. ایک یہ ہے 11ویں شریف کے بارے میں. میں کچھ عرصے سے 11ویں شریف کا باقاعدہ اہتمام کر رہا ہوں کچھ سالوں سے، اور یہاں مختلف مسائل کے لوگ. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی، لیکن میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کا جو مفہوم ہوگا وہ یہی بنے گا کہ جی آپ کرتے آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے اس بات پہ کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو شاید آپ اس وجہ سے جو ہے وہ پزلڈ ہے. بہرحال اس پہ جواب دیں گے.
آپ رہیے ناظرین ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ اور گفتگو کے ساتھ، اور آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صفحے کے بعد۔ غوث اعظم اے شہ بغداد آنے اولیاء۔ غوث الاعظم اسپیشل کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جفران بات کر رہا ہوں بھائی۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ اچھا جنید بھائی، مجھے یہ سوال کروانا تھا مجید اللہ قادری صاحب اور دیگر علماء کرام سے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کس دن پیدا ہوئے تھے، وہ دن بتا دیں کائنڈلی، مطلب منڈے سنڈے جو بھی ہے مطلب۔ اچھا انہو، ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا خیال ہے پہلے وہ جو کوشچن آپ کے پاس آیا تھا اس پہ ذرا سے بات کر لیں کہ ایک صاحب ہیں وہ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تمام دیکھنے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کے تصورات و خیالات ہیں، یا جن چیزوں کو آپ باقاعدہ اپنے معمولات میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ دلیل ہوگی، اور اس دلیل کی روشنی میں جب آپ عمل کر رہے ہوں گے یا ایک نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا قلب بھی مطمئن ہوگا کہ جو میں اختیار کیا ہوں بالکل درست ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے بڑوں سے ایک چیز چلتی آتی ہے، بڑوں سے مراد خاندان میں، اور اس میں ایسی ایڈنگ ہو جاتی ہے یا بیچ میں کچھ لوگ ایسی تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اصل شکل پہ قائم رہنے کے بجائے ایک مسخ شدہ شکل ہمارے پاس آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اسے اپنے گھر کی رسم کے طور پہ قبول کرنے کے بعد اسی پر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں اچھی ہیں تو بعض اس میں غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز کر کے عورتیں یہ کہتی ہیں مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی۔ ارے بھائی مردوں نے کیا بگاڑا ہے، عقیدت تو مردوں کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس قسم کے جو تصورات ہمارے ہاں، یہ اس کی اصلاح اور تصحیح اس وقت ہوگی کہ جب ہم کسی علماء سے رجوع کر کے اپنے ان نظریات کو، ان عقائد کو، ان معمولات کو بالکل عین شریعت کے مطابق اور صاف ستھرا کر لیں گے۔ اب ان بھائی نے جو کوشچن کیا تھا جی میں 11ویں کرتا ہوں اور لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پاتے غالباً، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معمول اختیار تو کر لیا، لیکن کیوں کر لیا مجھے نہیں پتا۔ بڑے کرتے تھے تو میں بھی کرتا، بڑا کرتے تھے یا میں کر رہا ہوں یا لوگ کر رہے ہیں تو میں نے ترغیب پا کے کر لیا۔ اس کی پہلے اصل دیکھیں، اس کو سیکھیں، تمام چیزیں۔ یہ تو ایک اجمالی جواب ہے، سب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی عقائد ہیں، آپ کے نظریات ہیں، خیالات ہیں، معمولات ہیں، ان کی ایک تفصیل فہرست بنا لیں، اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ کس کس چیز کو آپ باقاعدہ دلیل کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی دلیل نہ ہو تو آپ بالکل علماء اسلام سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں، یا ہمارے یہاں D120 سائٹ کراچی پہ خط لکھ دیں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم ان کو آپ کو پوری دلیل فراہم کر دیں گے، اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 11ویں شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اصل عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے آپ کے اس طریقے کو جاری رکھا، اور جب یہ طریقہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ اس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا، ٹھیک ہے، 11 کی نسبت۔ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ ایک ایصال ثواب کی محفل ہے، اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ مناقب بیان ہو گئے، کچھ منقبتیں پڑھ لی گئیں، اور کھانا وغیرہ کھلا کے اس کا ثواب تمام اعمال کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے، اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے، یہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما رآء المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا گمان کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ تو نفس ایصال ثواب تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اس طرح کے معمولات جو مسلمانوں میں رائج ہوئے اور مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں وہ درجہ استحباب میں اجازت دی گئی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور ایک جملہ عرض کرتے ہوئے محمد آصف صاحب ہندوستان سے ان کو جوائن کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے ان لوگوں کے لیے جو عموماً ہوتا ہے نا کہ تھرمامیٹرز لگا کے چیک کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ ہندوستان کے کالر ڈراپ ہو گئے، ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی میں آصف بات کر رہا ہوں نارتھ کراچی سے. جناب. اور اکمل بھائی کے سامنے کے ہم بچے ہیں اور اکمل بھائی ہمارے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے محلے کے بھی ہیں ماشاء اللہ سے. ان کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں میں. اور السلام علیکم اکمل بھائی. جی وعلیکم السلام. تمام تو رشتے داریاں آپ نے بتا دی, اب کوشچن کیجیے کیا ہے. جنید بھائی میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی انا للہ. اور اتوار والے دن ان کا 40واں ہے. اور چاند کے حساب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 10 تاریخ چاند کی ہے اور اگلی جو اپنا 40واں ہمارا ہے وہ چاند کے حساب سے مغرب کے بعد ہی لگ جاتی ہے شاید. ٹھیک ہو گیا. یہ کنفرم کرنا تھا مجھے. نہیں وہ تو ہو گیا, اب مزید کیا کنفرم کرنا ہے اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 11ویں کی تاریخ لگ جائے گی نا اس میں 11ویں. وہ تو لگ جائے گی, لیکن آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ تو بتائیے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا یہی پوچھنا چاہ رہے تھے, چلو ٹھیک. بہرحال آپ رہیں ہمارے ساتھ ناظرین, آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ہاں دیکھیں, آپ کی میں سیدھے آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو فضیلت کے پہلو میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ 471 ہجری میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا کسی شخصیت کا زمانہ رسول سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی باعث برکت اور باعث فضیلت ہوگا. یہ آپ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جس میں حقیقتاً آپ کے کمال کا بالکل دخل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو فضل و کرم, وہ انتخاب والی بات ہے, بیان فرمایا. پھر دوسرا آپ چاند رات میں پیدا ہوئے رمضان کی, یہ فضیلت کا پہلو. تیسرا یہ کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, نجیب الطرفین, گویا کہ دو طرف سے آپ کو فیض حاصل ہو رہا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا فضیلت کا پہلو ہے. پھر آپ کی شخصیت کا مزید پہلو یہ ہے کہ آپ عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ عالم اور مفتی ہونا. ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا, ہر عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن درجہ افتاء پر فائز ہونا یہ علم عالم سے ایک بڑا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو یہ بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. پھر اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا, آپ کا یہ قول مشہور ہے جو اللہ کے حکم سے آپ نے ارشاد فرمایا, یہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. بہجت الاسرار میں منقول ہے کہ اس قول کو حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ریاضت کرتے ہوئے سماعت فرمایا اور عرض کی, لا بل علی عینی و رأسی, نہیں میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے. کیا بات. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سماعت فرمایا اور فرمایا کہ معین الدین نے ہماری اطاعت میں جلدی کی ہے, عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو ہند کی ولایت سے نوازے گا. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح. کیا بات ہے. اسی طریقے سے یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا, یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے, ایک پروگرام میں نے اور بھی کیا تھا, اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر باقی جتنے اصاغر تابعین ہیں اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے اللہ کے ولی آئیں گے سب سے اعلیٰ مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو غوثیت قبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا ہے اور یہی مقام ملے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا, گویا کہ اس معاملے میں آپ دونوں ایکویل ہیں غوثیت قبریٰ کے مقام پر فائز ہونے کے اعتبار سے. اور یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب غوثیت قبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا زوال ہو جائے گا. میں پوچھنے والا تھا. جی تو بالکل وہ غوثیت قبریٰ کے مقام پر فائز رہیں گے اور یہ منصب پھر اس وقت ان کو عطا کیا جائے گا اور وہ پھر اس کی تکمیل آگے مزید جو فرمائیں گے. یعنی اس زمانے میں بات کرتی, اس زمانے میں پھر دو غوث الاعظم ہوں گے, مطلب ایک تو پھر ظاہری اعتبار سے ہو گئے اور ایک باطنی اعتبار سے ہو گئے. ان کا مقام تو ہے ہی ہے جو ہے, بالکل ٹھیک. اور چونکہ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انہیں دونوں دریاؤں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. وہی رسول ہے, مقام دیکھیے کیسا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے پہلو. پھر اسی طریقے سے آپ کی فضیلت کا یہ پہلو بھی بہت ہی بہترین ہے کہ آپ عجم سے تعلق رکھنے والے تھے, عربی اللسان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم بیان کرو. عرض کی میں کیسے بیان کر سکتا ہوں, میں عجمی ہوں اور یہاں عربی اللسان لوگ ہیں, میرے پاس فصاحت و بلاغت ویسی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہان اقدس 7 مرتبہ ڈالا. جب آنکھ کھلی تو زبان میں سلاست اور روانی پیدا ہو گئی, لیکن ایک خوف کی کیفیت ابھی بھی کچھ طاری تھی. اگلی رات سوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا جب حکم ہو گیا تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہوں.
آپ نے 6 مرتبہ اپنا لوہاب دہان اقدس صاحب کے منہ میں ڈالا. تو پوچھا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو عرض کی کہ نبی کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے. کیا بات ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ لعاب دہن اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے معجزات کا ظہور ہوا. کیا بات کہ اگر وہ کنویں میں چلا گیا کنواں میٹھا ہو گیا، کھانے میں مل گیا تو کھانا بڑھ گیا. وہ لعاب دہن اقدس جس شخصیت کے اندر پہنچے گا، آپ اس کو سوچئے کہ اس کی فضیلت کا کیا کمال اور کیا پہلو ہوگا. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں تو آپ کی شخصیت، اچھا پھر جتنی کثرت سے کرامات آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں وہ کسی اور ولی سے منقول نہیں ہے. دیکھیے نبی پر معجزہ ظاہر کرنا فرض ہوتا ہے اور ولی پر کرامت کا اخفاء لازم ہوتا ہے، کرامت کو چھپائے. کیا بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فضیلت اور کمال عطا فرمایا تھا کہ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے جب کوئی جس قسم کی کرامت چاہتا تھا آپ اس کو ظاہر فرما دیا. کیا بات، کیا بات. یہ آپ کے بڑے کمال اور فضیلت کے پہلو ہیں جن پہ غور و تفکر کیا جائے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. اچھا ایک چیز جو میں خاص طور پہ آپ دونوں احباب یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس پہ گفتگو ہو جائے کہ یہ جو معاملہ ہے کنب اذن اللہ کا اور کنب اذنی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ایک معجزہ ہے اور یہاں پر آپ کی ایک کرامت ہے. ایک طرف نبی جو ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اور ایک طرف جو ہے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اور یہ کرامت وہ جو ویسے جو ہے وہ جب اولیاء کا ہم تسلسل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتی سوائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کہ اگر میں غلط نہیں تو میری تصحیح فرمائیے گا کہ اگر کسی دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس پہ گفتگو فرمائے، دوسرا یہ کہ ایک عام سوچنے والا یا سمجھنے والا کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا کہ کیا نبی سے زیادہ جو ہے ولی کو فضیلت مل گئی کہ وہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اٹھنے کو کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے. دیکھیں اصل تو یہی لیکن اصل تو یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اور انبیاء بشمول سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ولی ہیں، سب سے یہ منقول ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں قم باذن اللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کہیں پر ایسے قم باذنی کے الفاظ کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، مردے کو آپ نے فرما دیا، تو یاد رکھیے کہ اصل میں یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو بسا اوقات کسی مخلوق کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس طویٰ میں پہنچے تو درخت نے آپ سے کلام کر کے کہا کہ میں تیرا رب ہوں. کیا وہ درخت خود تو نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی ہوئی اور درخت نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانی کا قول کہا کہ میرے لیے پاکی ہے، تو اللہ کو ہی زیبا ہے سبحان کا لفظ. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا قول کہا، فرمایا کہ میں کہتا نہیں ہوں، اللہ نے میری زبان پہ جاری کیا ہے. یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے لیکن وہ میری زبان پہ جاری کر دیا گیا. اور اگر تمہیں اس کا یقین نہیں آتا تو جب اس قسم کا لفظ کو میرے زبان سے نکلے تو مجھے قتل کر دینا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے ایک عالم جذب میں آئے اور آپ کی زبان اقدس سے کلمات نکلے تو باحکم مرشد آپ کے مریدین نے چاقو مارا تو ایسا جسم سے پار ہو جاتا تھا جیسے بالکل ایک لطیف جسم سے نکلتا تھا، اور ایک دوسرے کو ہی لگ گیا، وہ گھائل ہو گئے. جب آپ عالم جز سے عالم صاحب سے نکلے اور آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ سب زخمی پڑے، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ نے وہ جملہ بولا تھا تو اس وجہ سے ہم نے چاقو مارا، وہ آپس میں لگ گئے. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں خود نہیں بولتا ہوں، تو اللہ نے میری زبان پہ جاری کیا. تو حقیقتاً معاذ اللہ یہ خیال لا ہی کوئی نہیں سکتا. دیکھیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کے شرک ارادتاً اس کو شرک کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ افعال جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ خالقیت اور زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ان الحق کا، جی ہاں ظاہر وہ بھی تو یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب اگر یہ مخلوق کہے گا معاذ اللہ اور وہ قدرت اختیار سے اور اپنے ذہن میں ان الفاظ کے معنی کو ملحوظ رکھ کے بغیر اجازت الہی کہہ رہا ہو تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور جو شرک کا مرتکب ہے وہ مقام کیسے پا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے اس کو اس بات پر محمول کرنا پڑے گا کہ اصل میں وہ اللہ کا کلام تھا لیکن آپ کی زبان پہ جاری کر دیا گیا، مردہ اللہ کے حکم سے ہی کھڑا ہو. یعنی اس میں ڈسکریمنیٹ کرنے والی بات تو نہیں ہے. اور اس میں پھر یہ بھی واضح ہو گیا جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ اس میں کوئی نبوت سے بڑھنے کا مقام ہی نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے. اچھا پروفیسر تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فضیلت کے اعتبار سے اب دیکھیں دور جدید میں اس دور کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فضائل اور بڑے شمائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن منوان اس پہ گفتگو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں،
اس کو تسلیم کرنا، اڈاپٹ کرنا، پھر اس کی امپلیکیشنز اپنی عملی زندگی میں، اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بھائی میں کاموں کی سے بات کر رہی ہوں، نجمہ. جی نجمہ صاحب. تو میں نے بات کرنی ہے مفتی صاحب سے کہ اگر یہ مہینہ گوشت پاک ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور آخری میں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں سم اپ کرتے ہوئے، ایک تو یہ کہ ان کو کوئی دعائیہ جو ہے وہ کلمات بتا دیجیے، اور ساتھ ساتھ 2-4 جملوں کے اندر کہ جو فضائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور شمائل کے حوالے سے اس کی جو اڈاپٹیشن والی جو بات ہے وہ کیسے اڈاپٹ کیا جائے. یہاں بہن کے لیے مشورہ ہے کہ اگر کاروبار میں ترقی و فضیلت چاہیے تو کثرت سے استغفار کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں. اس کے علاوہ ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، کوئی نہ ہو تو ویسے ہی آپ سلام کریں، جنات وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں. یہ انسان کو حلال طریقے سے مالا مال کر دینے والا ایک وظیفہ ہے، اس کو اختیار کریں، نبی کریم نے تعلیم فرمایا. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ پیغام اس پورے اس میں یہی ہے جسے بہن نے فرمایا کوئی وظیفہ بتائیں اس خاص مہینے میں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں ہر جگہ تقریباً یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. ٹھیک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا، وہ جاہل نہیں تھے. ہمیں بھی جس حضرت نے بھی شاید فرمایا کہ ہمارے یہاں جہالت کا بہت زیادہ ہر گھر کے اندر عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بگاڑ ہے. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کریں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے والا ہر شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے اس آپ کی اتباع میں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں تو حکم خدا بندی اور حکم رسول بھی موجود ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اس کے علاوہ آپ کی سیرت پاک کا اس نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ. بالکل صحیح فرمایا. اس کے لیے پروگرام بھی دیکھیں، اور پروگرام میں یقینی سی بات ہے کہ سیرت کے مکمل پہلو کو کور کر لینا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. یا ہم ایک سوچ اور فکر کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے پروگرام رکھتے ہیں. اس تبدیلی کی ابتدا آج سے ہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں خرید لیں جو آپ کی سیرت پاک کے مضامین پر مشتمل ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے مطابق کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے.